بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عام کی تخصیص کے بارے میں اختلاف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، واختلف فی خصوص العموم عندنا لا یقع متراخٍ وعند الشافعی یجوز ذلك هذا الاختلاف في تخصیص یکون ابتداء واما اذا خص العام مرة بالموصول فإنه يجوز ان يخص مرة ثانية بالمتراخ اتفاقا وهو مبني على أن تخصيص العام عندنا بيان تقرير فلا جرم يتقيد بشرط الوصل وعنده بيان تقرير فيصيح موصولا ومفصولا وهذا معنى ما قال وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا وبعد الخصوص لا يبقى القطع فكان تغييرا أي كان تخصيص بيان تغيير من القطع لا احتمال فيتقيد بشرط الوصل وعنده ليس بتغيير بل هو تقرير للظنية التي كانت له قبل التخصيص فيصيح موصولا ومفصولا ولما تقرر عندنا ان تخصیص العام لا یصح متراخٍ ورد علینا ثلاثۃ وسیلۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اختلاف کیا گیا ہے عموم کی تخصیص کے بارے میں، ہمارے نزدیک یہ تاخیر کے ساتھ واقع نہیں ہوتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ یہ والا اختلاف ایسی تخصیص کے بارے میں ہے جو کہ ابتداءً ہو۔ بہرحال جب عام میں تخصیص کر دی جائے ایک مرتبہ موصول کے ساتھ تو جائز ہے کہ اس کی دوسری مرتبہ تخصیص کی جائے تاخیر کے ساتھ بالاتفاق، اور یہ مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ عام کی تخصیص ہمارے نزدیک بیان تغییر ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کو مقید کیا جائے ملے ہونے کی شرط کے ساتھ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیان تقریر ہے، لہذا موصولاً اور مفصولاً دونوں طرح صحیح ہے۔ یہی معنی ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ عموم یہ خصوص کی مثل ہے ہمارے نزدیک حکم کو قطعی طور پر واجب کرنے کے بارے میں، اور خصوص کے بعد یہ قطعیت باقی نہیں رہتی ہے، لہذا یہ تغییر ہوگا، یعنی تخصیص بیان تغییر ہے قطعیت سے احتمال کی طرف، لہذا اس میں قید لگائی جائے گی ملے ہونے کی شرط کے ساتھ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تغییر نہیں ہے بلکہ ظنی ہونے کو پکا کرنا ہے جو کہ تخصیص سے پہلے تھا، لہذا موصولاً اور مفصولاً دونوں طرح درست ہے۔ جب یہ والی بات ثابت ہو گئی ہے کہ عام کی تخصیص ہمارے نزدیک تاخیر کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو ہمارے اوپر 3 سوال وارد ہوتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ 3 سبقوں کے اندر ہم نے 3 قسمیں پڑھ لی ہیں، بیان تقریر پڑھ لیا، بیان تفسیر پڑھ لیا اور بیان تغییر پڑھ لیا۔ بیان تقریر اور بیان تفسیر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موصولاً اور مفصولاً دونوں طرح درست ہے، جبکہ بیان تغییر کے بارے میں اصول آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ موصولاً تو درست ہے، مفصولاً درست نہیں ہے۔ اب اسی کے اوپر ایک اختلافی مسئلہ متفرع ہوتا ہے۔ دیکھیں، اختلافی مسئلہ ہے عموم کی تخصیص کے بارے میں۔ حنفیہ کے نزدیک عام کی تخصیص ابتداءً یہ موصولاً تو درست ہے، مفصولاً درست نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مفصولاً بھی درست ہے۔ البتہ اگر عام کی تخصیص ایک مرتبہ ہو گئی ہے موصولاً، یعنی موصولاً اگر آپ نے عام کی ایک مرتبہ تخصیص کر دی ہے تو دوسری مرتبہ اگر آپ تخصیص کرنا چاہ رہے ہیں عام کی تو پھر وہ تاخیر کے ساتھ بھی بالاتفاق جائز اور درست ہے۔ دیکھیں، جو حنفیہ کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو اختلاف ہے یہ اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ جو عام کے اندر تخصیص ہے آیا یہ بیان تغییر ہے یا پھر یہ بیان تقریر ہے۔ حنفیہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر کے بارے میں آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ وہ موصولاً تو درست ہوتا ہے، مفصولاً درست نہیں ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیان تغییر نہیں ہے بلکہ بیان تقریر ہے۔ تو جب بیان تقریر ہے اور بیان تقریر کے بارے میں بھی آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ وہ موصولاً اور مفصولاً دونوں طرح جائز اور درست ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف ایک اور اختلاف کے اوپر مبنی ہے۔ وہ اختلاف اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ حنفیہ کے نزدیک عام یہ خاص کی مثل ہوتا ہے قطعی ہونے میں، یعنی جس طریقے سے خاص قطعیت کے ساتھ حکم کو واجب کرتا ہے بالکل ایسے ہی عام بھی قطعیت کے ساتھ حکم کو واجب کرتا ہے، لیکن جب عام کے اندر تخصیص کر دی جاتی ہے تو پھر حکم کی قطعیت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو قطعیت پہلے تھی وہ قطعیت اب باقی نہیں ہے، تو یہ تغیر اور تبدیلی ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ نے قطعیت سے ظنیت کی طرف حکم کو لے گئے ہیں تو پھر یہ آپ نے حکم کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ پہلے قطعیت تھی، اب قطعیت باقی نہیں رہی ہے بلکہ اب ظنیت آ چکی ہے، تو جب حکم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو یہ بیان تغییر ہے۔ تو جب یہ بیان تغییر ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کلام کے ساتھ متصل ہو تو تب یہ بیان تغییر ہو سکتا ہے، اگر متصل نہیں ہے تو پھر بیان تغییر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ حنفیہ کے نزدیک عام کی تخصیص وصل کی قید کے ساتھ مقید ہے، یعنی اگر مل کر آئے گا تو پھر تو آپ اس میں تخصیص کر سکتے ہیں ابتداءً، اگر یہ مل کر نہیں آ رہا ہے تو عام کے اندر آپ تخصیص نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام خاص کی طرح قطعی نہیں ہوتا ہے حکم کو واجب کرنے کے بارے میں، بلکہ عام ظنی ہوتا ہے۔ تو جب عام ظنی ہے اور تخصیص کے بعد بھی ظنیت باقی رہتی ہے تو یہاں پر دیکھیں حکم کے اندر تغیر اور تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے۔ جب حکم میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہے بلکہ ظنیت والے حکم کو ہی برقرار رکھا جا رہا ہے، اسی کو تاکید کے ساتھ پکا کیا جا رہا ہے، تو یہی تو بیان تقریر ہے، اور بیان تقریر موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے جائز اور درست ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ عموم کی تخصیص کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، یعنی عام کی جو آپ تخصیص کرتے ہیں
عام میں سے کسی حکم کو خاص کر دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ تاخیر کے ساتھ واقع نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاخیر کے ساتھ بھی واقع ہو سکتا ہے، یعنی ایک حکم پہلے عام ہے تو پھر آپ اس کے بعد مستقل کلام کے ساتھ اس عام کے اندر تخصیص کر سکتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اس تخصیص کے بارے میں ہے جو ابتداً ہو، یعنی عام میں آپ ابتداً کسی حکم کی تخصیص کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عام کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو تب تو آپ تخصیص کر سکتے ہیں، اگر ملا ہوا نہیں ہے تو آپ تخصیص نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بیان تغییر ہے۔ لیکن جب آپ نے ایک مرتبہ عام کے اندر سے تخصیص کر دی ہے تو پھر آپ دوسری مرتبہ اگر تخصیص کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اب یہاں پر چونکہ ایک مرتبہ بیان تغییر ہو چکا ہے، اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ حکم کو قطعیت سے ظنیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لہذا دوسری مرتبہ اگر آپ تخصیص کرتے ہیں تو پھر وہ تاخیر کے ساتھ بھی جائز اور درست ہے۔ یہ فرمانا ہے کہ جب آپ نے عام میں ایک مرتبہ تخصیص کر دی ہے موصولاً، وہی والی بات تھی بیان تغییر میں کہ موصولاً درست ہے مفصولاً درست نہیں ہے، لیکن جب آپ نے عام میں ایک مرتبہ موصولاً تخصیص کر دی ہے تو دوسری مرتبہ اگر آپ تخصیص کرنا چاہ رہے ہیں تو متراخی کے ساتھ بالاتفاق آپ تخصیص کر سکتے ہیں، یعنی دوسری مرتبہ تخصیص کے لیے موصولاً یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مفصولاً بھی آپ تخصیص کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اس صورت کے اندر بیان تغییر ایک مرتبہ واقع ہو چکا ہے، اب دوسری مرتبہ یہ بیان تغییر نہیں ہے بلکہ دوسری مرتبہ بیان تقریر ہے، اور بیان تقریر موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے جائز اور درست ہوتا ہے۔ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ مبنی ہے ایک اور اختلاف کے اوپر، وہ اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عام کی تخصیص حنفیہ کے نزدیک بیان تغییر ہے، تو جب بیان تغییر ہے فلا جرم، تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر وصل کی شرط کے ساتھ یہ مقید ہوگا، یعنی کلام کے ساتھ متصل ہوگا تو تب بیان تغییر ہو سکتا ہے، اگر مفصولاً ہے تو بیان تغییر نہیں ہو سکتا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیان تقریر ہے، تو جب یہ بیان تقریر ہے تو موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے جائز اور درست ہے۔ یہی معنی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا، وہذا بناء، اور یہ مبنی اس بات کے اوپر کہ عموم یہ خصوص کی مثل ہے حنفیہ کے نزدیک حکم کو قطعی طریقے پر واجب کرنے کے بارے میں، یعنی یہ جو اختلافی مسئلہ یہ ایک اور اختلاف کے اوپر مبنی ہے کہ آیا عام یہ خاص کی مثل ہے حکم کو قطعی طور پہ واجب کرنے میں یا خاص کی مثل نہیں ہے؟ حنفیہ کے نزدیک یہ خاص کی مثل ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ خاص کی مثل نہیں ہے، خاص قطعی ہوتا ہے، عام ظنی ہوتا ہے۔ یہ فرمانے کہ یہ مبنی ہے ایک اور مسئلے کے اوپر کہ عموم یہ خصوص کی مثل ہے حنفیہ کے نزدیک حکم کو قطعی طریقے پر واجب کرنے کے بارے میں، اور جب ایک مرتبہ تخصیص کر دی جائے تو پھر وہ قطعیت باقی نہیں رہتی ہے، یعنی پہلے قطعیت تھی پھر قطعیت باقی نہیں ہے، تو یہی تو تغیر اور تبدیلی ہے، جب تغیر اور تبدیلی ہے تو یہ بیان تغییر ہوگا نہ کہ بیان تقریر ہوگا حنفیہ کے نزدیک، لہذا یہ بیان تغییر ہوگا، یعنی تخصیص یہ بیان تغییر ہوگا قطعیت سے احتمال کی طرف لے جانے کے بارے میں، یعنی عام کے اندر پہلے تو اس کا حکم قطعی تھا، آپ نے تخصیص کر دی ہے تو اب عام کا حکم قطعی نہیں رہا ہے بلکہ عام کا حکم یہ ظنی ہو چکا ہے۔ ظنی ہونا اور احتمالی ہونا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لہذا اس کے اندر شرط لگائی جائے گی وصل کی قید کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیان تغییر نہیں ہے بلکہ بیان تقریر ہے، یعنی اسی ظن کو پکا کیا جا رہا ہے جو ظن تخصیص سے پہلے تھا، وہی والی بات ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام یہ خاص کی مثل نہیں ہے، یعنی خاص تو حکم کو قطعی طریقے پر واجب کرتا ہے، عام حکم کو قطعی طریقے پر واجب نہیں کرتا بلکہ ظنی طریقے پر واجب کرتا ہے، تو جب عام کے اندر پہلے ہی ظن تھا تخصیص کے بعد بھی ظن باقی رہا ہے تو یہاں پہ تو حکم کے اندر تغیر اور تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اسی حکم کو پکا کیا جا رہا ہے، تو اسی کو بیان تقریر کہا جاتا ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے جائز اور درست ہے۔ ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ حنفیہ کے نزدیک عام کی تخصیص یہ بیان تغییر ہے، لہذا موصولاً کی قید ضروری ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام کی تخصیص یہ بیان تغییر نہیں بلکہ بیان تقریر ہے، لہذا موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے جائز اور درست ہے۔ جب آپ نے ہمارا مذہب تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے کہ عام کی تخصیص یہ بیان تغییر ہے کہ پہلے قطعیت تھا بعد میں قطعیت نہیں ظنی رہ گیا ہے، حکم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، لہذا یہ بیان تغییر ہے۔ اب حنفیہ کے اوپر اسی بات کو لے کے 3 سوال ہوتے ہیں، وہ کون سے 3 سوال ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں ولما تقرر عندنا، جب ہمارے نزدیک یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے کہ عام کی تخصیص یہ تاخیر کے ساتھ صحیح نہیں ہوتی ہے، ہمارے اوپر 3 سوال وارد ہوتے ہیں۔